سوائے اپنی ذات کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ پھر تمہارے دل میں ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہے۔ آپ ان سے محبت کس طرح کر سکتے ہیں جب ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کی زندگی کو آپ جانتے نہیں ہیں۔ اب حضرت ابراہیم جو ہے وہ حجت کرتے اللہ کے ساتھ، یا اللہ مقصد بتائیں۔ آپ مجھے کہہ رہے ہیں میری بیوی اور بچے کو میں بیابان میں چھوڑ دوں، ان کو پھینک دوں۔ وہ ایک شاعر نے کہا نا، طاقتیں تمہاری ہیں پر خدا تو ہمارا ہے۔ جتنی بڑی بھی طاقت بن جائے اس دنیا میں، اللہ سے بڑی طاقت کوئی نہیں کر سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے عزیز بھائیو، ہم وطنوں، آپ کے سامنے تاریخ اسلام کا سلسلہ جو ہے پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک پچھلی قسط میں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کچھ اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور اس سلسلے کا مقصد یہی ہے کہ مسلم دنیا میں جو اردو سپیکنگ لوگ ہیں ان کو اسلام کی تاریخ سے آگاہ کیا جائے، خصوصاً ہمارا جو جوان طبقہ ہے ان کو اسلامی تاریخ میں سے کچھ ایسے حقائق بتائے جائیں جن سے وہ انسپریشن لے سکیں۔ آج کل کے دور میں بہت سارے ہیروز جو ہیں وہ بنا لیے گئے ہیں، کچھ سپورٹس پرسنالٹیز ہیں، کچھ سنگرز ہیں، کچھ ایکٹرز ہیں، اور کچھ سوشل میڈیا سٹارز ہیں، ٹک ٹاک سٹارز ہیں۔ یہ لوگوں کے ہیروز بن چکے ہیں، افسوس سے کہنا پڑتا ہے۔ تو ہم اپنے اصل ہیروز جو ہیں ان کو بھلا چکے ہیں۔ ایک شناختی بحران جو ہے وہ اس کا شکار ہے ہمارا جوان طبقہ خصوصاً۔ تو اس تاریخ کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو باور کرایا جائے، ان کو یاد دلایا جائے کہ اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ غالب کا شعر ہے نا کہ ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ یہ ایک مثال ہے کہ آج کے دور میں لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑی بڑی عظیم شخصیات زندہ ہیں، بڑے بڑے اچھے ہیروز ہیں، لیکن پچھلے زمانے میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو حقیقی ہیروز تھے، جن کو ہم بھلا چکے ہیں، جن کو ہم پس پش ڈال چکے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم ایک شناختی بحران کا شکار ہو چکے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو بھول چکے ہیں۔ خود مسلمان سے پوشیدہ ہے مسلمان کا مقام۔ اس کی وجہ، جب مسلمان کو یہی نہیں پتا ہوگا کہ وہ مسلمان کیوں ہے تو وہ کس وجہ سے مسلمان بنے گا؟ اسلام کا لبادہ وہ کس لیے اوڑھے گا؟ اسلام کا پرچار وہ کیوں کرے گا؟ جب تک اس کو اسلام کے ہیروز کے بارے میں نہیں بتایا جائے گا، اس کو اسلام کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ اسلام کی عظمت جو ہے، اسلام کا رعب اس کے دل میں نہیں بیٹھ سکتا۔ تو ہمیں اپنی اولاد، اپنے جوان طبقے کو یاد دلانا ہے کہ ہمارے پیچھے بہت بڑے بڑے بزرگ، بڑی بڑی شخصیات اور بڑے بڑے لوگ ہیں، اور ان کے بارے میں اس تاریخ اسلام کے سلسلے میں انشاءاللہ ان کے بارے میں ان کا ذکر کیا جائے گا اور ان کی یاد تازہ کی جائے گی انشاءاللہ۔ تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوئے تھے۔ پچھلی قسط میں ہم نے کچھ پیشن گوئیاں جو ہیں ان کے اوپر روشنی ڈالی۔ جو یہود و نصارہ کے صحیفے ہیں ان میں ذکر ہے ایک شخص کا، ایک نبی کے آنے کا ذکر ہے کہ ایک نبی آئیں گے جو بہت بڑے کام کریں گے، جو بہت اہم شخصیت ہوں گے۔ ان کے بارے میں بار بار جگہ جگہ عہد قدیم اور عہد جدید یہود و نصارہ کی جو کتابیں ہیں، جس کو وہ کتاب مقدس کہتے ہیں اجتماعی طور پہ، ان صحیفوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور بہت زبردست، صریحتاً صاف شفاف الفاظ میں ان کا ذکر ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار یا تو بدنصیبی کی وجہ سے ہے، بدنصیبی پہ مبنی ہے، یا ہٹ دھرمی پہ ہے۔ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، وہ صحیفے پڑھ کے، وہ پیشن گوئیاں دیکھ کر، ان کو جان کر، ان کو پہچان کر جان بوجھ کے انکار کر دیں، تو یہ بدنصیبی کی علامت ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائیں اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔
بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ پیشن گوئیاں پہچانی، ان کو مانا اور اللہ کے نبی پر اسلام لائے۔ اللہ کے نبی کے دور میں ہی کچھ ایسے یہودی ربانیین تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور وہ ایمان لے آئے۔ کچھ ایسے عیسائی بھی تھے، مسیحی، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور پہچان لیا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر ہمارے صحیفوں میں موجود ہے۔ ان میں عدی بن حاتم جیسے لوگ ہیں جو مسیحی تھے۔ اس کے علاوہ کچھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، حضرت سلمان الفارسی جو اصلاً مجوسی تھے، بعد میں مسیحی ہوئے اور بہت سارے پادریوں کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا۔ انہوں نے یہی سنا کہ ایک نبی آنے والے ہیں عرب کے علاقے سے، تو وہ عرب آ گئے، اللہ ان کو عرب لے آئے۔ بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے، اور وہاں پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے شہر میں دیکھا اور ایمان لے آئے۔ عبداللہ بن سلام یہودیوں کے علماء میں سے تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور بھی کچھ مثالیں ہیں۔ بلکہ صفیہ بنت حوی بن اخطب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ بنی بعد میں، انہوں نے ذکر کیا کہ میرے بھائی، میرے چچا اور میرے والد آپ کو پہچان چکے تھے، لیکن آپ پر ایمان اس لیے نہیں لائے کہ آپ بنو اسماعیل میں سے ہیں، بنو اسرائیل سے نہیں ہیں۔ آپ بنو اسماعیل میں سے ہیں، آپ عربوں میں سے ہیں، آپ یہودیوں میں سے نہیں آئے، اس وجہ سے آپ کا انکار کر دیا جان بوجھ کے پہچان کر۔ تو آج بھی وہ پیشن گوئیاں موجود ہیں، آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی انداز گلستان پیدا، تو وہ پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ تو ان کا ذکر ہم کر رہے تھے، ان کے اوپر ہم نے کچھ روشنی ڈالی، اور مقصد یہی تھا کہ یہ بتا دیا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبوت کا دعویٰ کیا 6 صدی عیسوی میں، وہ کوئی دنیا کے لیے ایک شوق نہیں تھا، بلکہ اللہ کے نبی کا ذکر پہلے بھی موجود تھا۔ اب انشاءاللہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ اور باتیں کریں گے، کچھ ان کی زندگی پر روشنی ڈالیں گے، تاکہ ہم انشاءاللہ تاریخ اسلام کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اس کو آگے بڑھا سکیں انشاءاللہ۔ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جاننا پہچاننا ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج ہمارے ہیروز جو ہیں وہ ایسے لوگ بن چکے ہیں جو اس قابل نہیں ہے کہ ان کو ہیرو بنایا جائے، اور جو ہمارے حقیقی ہیرو ہیں ان کو بلا چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح حدیث میں فرمایا، کتاب الایمان میں یہ حدیث پائی جاتی ہے، صحیح البخاری کی کتاب الایمان صحیح حدیث، جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم لوگ صحیح معنوں میں ایمان نہیں لاؤ گے، تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک میں تم سب کو اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے اور تمام انسانیت سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہاں پر اس حدیث میں جو لفظ ہے وہ محبت کا ہے، کہ جب تک مجھ سے تم لوگوں کو محبت نہ ہو جائے، میری ذات سے تم لوگوں کو محبت نہ ہو جائے، اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام انسانیت سے زیادہ، تب تک تم ایمان نہیں لا سکتے۔ حضرت عمر نے ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ، مجھے آپ سے محبت ہے سب سے زیادہ سوائے اپنی ذات کے، سوائے اپنی ذات کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ پھر تمہارے دل میں ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہے، تم مکمل طریقے پہ مکمل طریقے سے مومن نہیں ہو۔ حضرت عمر نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں آپ کو اپنی ذات سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں، آپ سے اپنی ذات سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو جب تک ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو جائے، حقیقی معنوں میں محبت نہ ہو جائے، اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے اور تمام انسانیت سے زیادہ، ہم مومن نہیں ہو سکتے، ہم ایمان نہیں لا سکتے۔ تو ایک شخص کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے محبت کس طرح کر سکتے ہیں جب ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کی زندگی کو آپ جانتے نہیں ہیں، ان سے واقف نہیں ہیں، ان کی قربانیوں سے واقف نہیں ہیں، آپ یہ نہیں جانتے کہ انہوں نے یہ دین آپ تک پہنچانے کے لیے کن کن مشکلات کا سامنا کیا، کن کن حالات سے وہ گزرے، اپنی بیویوں کو انہوں نے جو ہے وہ سختی میں ڈالا، اپنی اولاد کو سختی میں ڈالا، ان کو مارا پیٹا گیا، ان کو دھکیلا گیا، ان پہ تھوکا گیا، ان کی بے عزتی کی گئی،
ان کو مشقت میں ڈالا گیا، ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، ان کے ساتھ جنگیں کی گئیں، ان کے اوپر قاتلانہ حملے کیے گئے، ان کے سر پر جو ہے وہ قیمت رکھی گئی کہ جو ان کو زندہ اور مردہ لائے گا اس کے لیے 100 اونٹوں کا تحفہ۔ اس قسم کے حالات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، اس لیے کہ ہم مسلمان ہو جائیں، ہم اللہ کو مان لیں، اللہ کی ذات کو وحدہ لا شریک مان کر اللہ کی عبادت کریں، برائیوں سے بچیں، اچھائیوں کی طرف جائیں، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یتیموں کی کفالت کریں، بیواؤں کی مدد کریں، غریبوں کی، مسکینوں کی جو ہے وہ مدد کریں، اور دنیا میں امن کا پیغام لے کر پھیل جائیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب قربانیاں دیں۔ اور ہم یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں، بچوں کے کمروں میں اگر آپ جائیں تو فٹ بال سٹارز کے پوسٹرز لگے ہوئے ہیں، ریپ آرٹسٹ کے پوسٹرز لگے ہوئے ہیں، میوزیشنز کے، بالی ووڈ ہالی ووڈ سٹارز کو آپ نے اپنی زندگی کا مشعل راہ بنایا ہوا ہے، اور نام ہم سب کے مسلمانوں والے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور ان لیکچرز کا تاریخ اسلام بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں، جو ینگسٹرز ہیں، جو یوتھ ہیں، وہ ان چیزوں سے آگاہ ہو جائیں کہ اصل ہیرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کو ماننے والے جو ان کے بعد آئے، وہ لوگ اصل ہیروز ہیں جنہوں نے قربانیاں دیں اور جنہوں نے اس دنیا میں امن کا پیغام پھیلانے کے لیے بہت سخت جو ہے مشقتوں کا سامنا کیا۔ تو اب ہم چلتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے مکے کے شہر میں سن 571 عیسوی کے لگ بھگ، اور اسلامی کیلنڈر کے مطابق ان کی پیدائش تقریباً 9 ربیع الاول کی ہے، لیکن اکثر مسلمان آج کی دنیا میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ 12 ربیع الاول کو ان کی وفات ضرور ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن پیدائش پر علماء کا اختلاف ہے، اور بہت سارے علماء نے اس پر تحقیق کی، بڑی بڑی لمبی چوڑی کتابیں لکھیں، اور جو ڈیٹ سامنے آتی ہے، جو حقیقی ڈیٹ معلوم ہوتی ہے، وہ ہے 9 ربیع الاول سن 571 عیسوی کا جو سال تھا، اور اس سال کو عام الفیل بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سال میں پیدا ہوئے، اسی سال میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا عرب کے خطے میں۔ حبشہ کا جو گورنر تھا، حبشہ اور یمن کا جو گورنر تھا، اس کا نام تھا ابرہہ۔ وہ ایک بہت جابر ظالم قسم کا سلطان تھا، اور اس نے مکے پر حملہ کیا۔ یہ واقعہ بھی بہت لمبا چوڑا ہے، اس کو اختصار سے پیش کرتا ہوں۔ اس نے مکے پر حملہ کیا اور ہاتھیوں کی فوج لے کے آیا، اور سب سے بڑا ہاتھی جو سب سے آگے تھا اس کا نام تھا محمود، اور اس ہاتھی نے مکے کے قریب آ کر آگے جانے سے انکار کر دیا، کیونکہ مکے کا شہر جو ہے وہ ایک مقدس شہر ہے۔ ہاں، بت پرستی وہاں پر ہوئی، اس کو پامال کیا گیا، لیکن یہ شہر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا آباد ہے۔ یہاں پر کعبۃ اللہ کو حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، اس کے بعد اس کی تجدید کی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل دونوں نے مل کے کعبۃ اللہ کو دوبارہ بنایا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہاں پر بسے ایک پلان کے تحت۔ پلان یہی تھا کہ یہاں پر اس نبی کی پیدائش ہونی ہے جس نے رحمت للعالمین بننا ہے، تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا، اور وہ اس طرح کے لوگ تھے، اس قسم کے لوگ تھے کہ سر خم تسلیم، حکم آ گیا، سمجھ آیا یا نہیں آیا، اس کو جو ہے پورا کرنا ہے، اس کی تکمیل کرنی ہے۔ اب حضرت ابراہیم جو ہے وہ حجت کرتے اللہ کے ساتھ، یا اللہ مقصد بتائیں، آپ مجھے کہہ رہے ہیں میری بیوی اور بچے کو میں بیابان میں چھوڑ دوں، ان کو پھینک دوں، یعنی پھینکنا ہی ہے نا، کہ حکم آیا کہ آپ ان کو جا کے چھوڑ دیں۔ اور جب حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو اس وادی میں چھوڑا جو بیابان اور سنگلاخ پہاڑوں سے گھری ہوئی تھی، تو اس ٹائم حضرت ہاجرہ کو حیرت ہوئی، تعجب ہوا کہ میرے جو خاوند ہیں وہ مجھے یہاں پر کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ یہ ہمارے ساتھ کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش تھے اپنی سواری پر، اور وہ اپنی منزل کی طرف جو ہے وہ گامزن تھے۔
تو اس وقت حضرت ہاجرہ نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنا سر ہلا کر اشارتاً ان کو بتایا کہ بے شک یہ اللہ کا حکم ہے، میں مجبور ہوں۔ نہ انہوں نے حضرت ہاجرہ کو بتایا کہ آپ کو یہاں کیوں چھوڑا جا رہا ہے، اور نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے گلہ کیا، سر خم تسلیم۔ ان پر وحی نازل کی گئی کہ یہ حکم ہے، آپ اس کو بجلائیں، اور انہوں نے اس کی تکمیل کی، اور اللہ کو پتہ تھا کہ اللہ کا پلان کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے اس شہر کو دوبارہ آباد کیا، مکے کا شہر آباد ہوا، اور یہاں پر دوبارہ جو ہے وہ آبادی ہوئی۔ اور بعد میں حضرت اسماعیل کی اولاد کے لوگ جو ہیں وہ اسی مذہب پر قائم رہے، لیکن پھر کچھ لوگ ایسے آئے جنہوں نے اس مذہب کو مسخ کیا، اس کی حالت کو بدلا، اس کے اندر بدعات کو داخل کیا، اور پھر شرک اس کے بعد آیا، اور اس قسم کا شرک آیا کہ جو شرک جلی تھا، حقیقی شرک تھا، بتوں کی پوجا شروع ہو گئی، اور پھر تقریباً 360 کے لگ بھگ جو ہے بت کعبے میں لگا دیے گئے۔ تو یہ کعبے کی جو حرمت تھی اس کو پامال کیا گیا بہت ساری صدیوں تک، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک فائنل جو مومنٹ تھی اس کا انتظار کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور وہ اس گھر کی صفائی کریں گے، اور وہی ہوا۔ تو مکے پر حملہ کیا گیا، ابرہہ نے جب اپنی فوج سے حملہ کیا تو قرآن میں اس واقعے کا ذکر ہے کہ اللہ نے ابابیل بھیجے اپنے گھر کو بچانے کے لیے۔ حضرت عبد المطلب جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اس وقت حیات تھے، تو ان کے کچھ ریوڑ تھے بکریوں کے، اور ابرہہ کے لشکر نے ان پر قبضہ کر لیا۔ تو عبد المطلب جو سردار تھے مکے کے اس وقت، سرداروں میں جانے جاتے تھے، وہ آئے ابرہہ کے پاس اور انہوں نے کہا کہ میرے ریوڑ جو ہیں، میرے جو مویشی ہیں، مال مویشی، وہ آپ میرے حوالے کیجئے۔ تو ابرہہ نے کہا کہ میرے دل میں آپ کی بڑی عزت تھی، جب میں نے آپ کو دیکھا آپ کی شخصیت سے میں متاثر ہوا، لیکن آپ کی بات سن کے میرے دل سے آپ کی ساری عزت نکل گئی۔ کیوں؟ آپ اپنے شہر کو بچائیں، اپنے لوگوں کو بچائیں، آپ بکریوں کے لیے جو ہیں وہ مجھ سے التجا کر رہے ہیں، بکریاں کی چیزیں۔ حضرت عبد المطلب انہوں نے فرمایا جس کا گھر ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا، گھر کا مالک گھر کی حفاظت کرے گا، میری جو مجازی ملکیت ہے وہ انہی بکری اور مال مویشی کی ہے، میں اس کے لیے آیا ہوں۔ تو ابرہہ کو وہ بات سمجھ نہیں آئی، اور وہی ہوا، اللہ نے پرندے بھیجے ابابیل، اور انہوں نے لشکر کو تباہ برباد کر دیا۔ اس کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ الفیل میں کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، کہ کیا تم لوگوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ کیا؟ کہ اللہ وہی واقعہ یاد دلا رہے ہیں جو کچھ لوگوں نے دیکھا تھا، عینی شاہدین جو ہے وہ زندہ تھے۔ جب یہ قرآن کی صورت نازل ہوئی، سورۃ الفیل جب نازل ہوئی، تو ایسے لوگ بھی حیات تھے، زندہ تھے، بوڑھے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ واقعہ دیکھا تھا۔ تو اللہ ان کو یاد دلا رہے ہیں تمہیں معلوم نہیں ہے؟ کیا تم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ اس لشکر کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ اس کو کھایا ہوا بھوس بنا دیا، جس طرح جو بھوسا ہوتا ہے جب کھاتے ہیں جانور تو وہ چبانے کے بعد جو اس کی حالت ہوتی ہے، تو اللہ نے اس کی مثال دی کہ ان کو اس طرح بنا دیا، یعنی ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اللہ نے ایسے لشکر کو جس نے مکے پہ حملہ کیا۔ بلکہ ایک اور بڑے مزے کی بات آپ کو بتا چلوں، پہلے بھی کچھ پلانز بنے تھے عرب پر حملہ کرنے کے۔ اللہ نے اس شہر کی حفاظت کی کیونکہ یہاں پر ایک پلان تھا، یہاں پر ایک نبی کو بھیجنا ہے، ایک نبی نے یہاں پیدا ہونا ہے، اس کو تباہ نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خصوصاً دعا کی تھی اس شہر کے لیے کہ اے اللہ اس شہر کو امن کا شہر بنائیں اور یہاں پر رزق کی فراوانی کر دیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن میں موجود ہے۔ تو سکندر اعظم، الیگزینڈر دی گریٹ، چوتھی صدی قبل مسیح، اس نے پوری دنیا تقریباً فتح کر لی۔ جہاں جہاں وہ گیا، 20 سال کی عمر میں وہ شروع ہوا، بہت چھوٹی عمر میں، جب اس کا والد فلپ II اس کی وفات ہوئی، اس کی ڈیتھ ہوئی، اس کو اسیسینیٹ کیا گیا، قتل کیا گیا میسیڈونیا میں، اور ارسطو اس کا استاد تھا۔ ارسطو بہت مشہور فلسفی، 4 صدی قبل مسیح میں۔ اس وقت سکندر اعظم جو ہے وہ
اس کو یہ پڑھایا گیا, اس کو یہ سکھایا گیا کہ گریکس جو ہیں, جو میسیڈونینز ہیں, وہ ایک سپیریئر ریس ہیں, ایک اعلیٰ نسل ہیں, اور ان کا حق ہے دنیا پر حکومت کرنا. اس کی اس طرح کی مینٹل کنڈیشننگ کی گئی. تو وہ نکلا اپنی فوجیں لے کے, اور پھر اس نے ایران کا خطہ فتح کیا, ترکی کا خطہ فتح کیا, مصر فتح کیا, یہاں تک کہ وہ پاکستان تک پہنچ گیا. اس کی جو سب سے شدید جنگ ہوئی, جس میں اس کو سب سے زیادہ نقصان ہوا, وہ جنگ جیلم کے پاس ہوئی تھی. یہ جیلم اور پنڈ دادن خان کے پاس آس پاس اس علاقے میں اسکندر اعظم کی جنگ ہوئی راجہ پورس کے ساتھ, جو ہندوستان کا ایک بادشاہ تھا. وہ اپنی فوجیں لے کے آیا ہاتھیوں کے ساتھ. یہاں پر ہاتھی تھے جو ڈومیسٹیکیٹڈ ہاتھی تھے. افریقن ہاتھی جو ہیں وہ سائز میں ڈبل ہوتے ہیں اور وہ جنگلی ہوتے ہیں, ان کو ڈومیسٹیکیٹ نہیں کیا جا سکتا, ان کو آپ رام نہیں کر سکتے. جو انڈیا کے ہاتھی ہیں ان کو ہزاروں سالوں سے جو ہیں وہ لوگوں نے استعمال کیا, کاشتکاری میں, جنگوں میں اور استعمال کے لیے. آج کے دور میں بھی اگر آپ انڈیا یا سری لنکا میں جائیں تو آپ دیکھیں گے لوگ ہاتھیوں کا استعمال کرتے ہیں. تو وہ ہاتھیوں کی فوج لے کے آیا, اس نے بڑا نقصان پہنچایا اسکندر اعظم کو. اسکندر اعظم تقریباً جو ہے اس فوج میں مارا گیا, تقریباً, یعنی وہ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا تھا. اس کا گھوڑا مارا گیا, بسفرس, جس گھوڑے پر, اس کی پشت پر بیٹھ کے اس نے پچھلے 10 سال تقریباً یہ سارا خطہ فتح کیا, وہ گھوڑا اس جنگ میں مارا گیا, جس کی وجہ سے وہاں پر اس نے ایک شہر بھی بنایا گھوڑے کی یاد میں. گھوڑے کا نام تھا بسفرس. تو اس جنگ کی شدت کی وجہ سے اسکندر اعظم کی فوج جو ہے وہ گھبرا گئی. انہوں نے کہا ہم نے گھر واپس جانا ہے, ہمیں گھر والے یاد آ رہے ہیں, اور تقریباً 11-12 سال ہو چکے ہیں ہم نے گھروں کو چھوڑا ہوا ہے, تو اب ہمیں گھر واپس جانے دیں. تو اسکندر اعظم مجبوراً جو ہے وہ مڑا اور اس نے بابل کا رخ کیا, جو بابل کا شہر اس نے فتح کر لیا تھا آلریڈی, وہاں پر چلا گیا. وہاں پر جا کر اس نے حکم دیا, اب یہ بات ہے جو میں پوائنٹ کی بات کرنا چاہ رہا ہوں, وہاں پر جا کے اس نے حکم دیا کہ عرب پر حملہ کرنا ہے. اب اگلا حملہ جو ہے وہ عرب کے خطے پہ کرنا ہے. یہ مورخین نے لکھا ہے کہ آخری فیصلہ جو تھا اسکندر اعظم کا یہ تھا. 33 سال اس کی عمر تھی اس وقت, ینگ, جوان بندہ. تقریباً پوری دنیا فتح کرنے کے بعد اس کا رخ عرب کی طرف ہوا کہ میں نے مصر بھی فتح کر لیا, ایران بھی فتح کر لیا, ترکی بھی فتح ہو گیا, یورپ کا اکثر جو جتنے بھی میرے دشمن تھے جو میرے سامنے آئے ان کو میں نے شکست دی. حالانکہ راجہ پورس بھی شکست خوردہ ہوا, نقصان پہنچا کر اس کو شکست ہوئی, اور اسکندر اعظم نے اس کو اپنا گورنر بنا کے وہیں چھوڑ دیا انڈیا میں کہ تم ہمارے گورنر ہو. اور افغانستان کا خطہ بھی فتح ہوا. یہاں پر افغانستان میں بھی گریکس کی تقریباً 200 سال حکومت رہی ہے. پاکستان پر بھی حکومت تھی گریکس کی. یہاں پر جہاں پر آپ بیٹھے ہیں آج اسلام آباد میں, یہاں پر بھی یونانیوں کی حکومت 200 سال رہی ہے, جو سکندر اعظم کے بعد جو اس کی باقیات تھیں. تو اس کا آخری فیصلہ تھا کہ عرب پر حملہ کیا جائے, فوجیں تیار کی جائیں. تو بابل میں فوجی تیاری شروع ہو گئی کہ عرب پر حملہ کیا جائے گا. اور جب اس نے یہ فیصلہ کیا تو یہ اس کا آخری فیصلہ ثابت ہوا. وہ بیمار ہوا اور اس کی بابل میں ہی وفات ہوئی. کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کو زہر دیا گیا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تبھی موت مرا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو ملیریا ہوا. بہت ساری تھیریز ہیں, لیکن ینگ بندہ 33 ایئرز اولڈ, اپنی طاقت کے عروج پر اللہ نے اس کو اٹھا لیا. اس کا آخری فیصلہ تھا کہ عرب پر حملہ کیا جائے, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا یقیناً اللہ نے اس کو اٹھا لیا, اور اس کا یہ فیصلہ اس کے مرنے کے بعد تبدیل کر دیا گیا. عرب پر حملہ نہیں کیا گیا, عرب پر حملہ نہیں کیا. جس نے بھی جزیرۃ العرب پر فوج کشی کرنے کی کوشش کی یا حملہ کرنے کی کوشش کی, یا تو وہ انتہائی بدنصیب قرار پایا یا وہ خود تباہ و برباد کر دیا گیا. اور یہی ہوا ابرہہ کے ساتھ. ابرہہ نے مکے پہ حملہ کیا, اس کی پوری فوج جو ہے وہ پلٹ دی گئی. اللہ نے نیچرل قوتوں سے, پرندوں سے اس فوج کو مروا دیا, بیڑا غرق کر دیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ اللہ کی لاٹھی کہتے ہیں, بے آواز ہے, وہ یقیناً بے آواز ہے. آپ کو ظاہری طور پہ نظر آئے گا کہ کچھ طاقتیں جو ہیں وہ بہت بڑی طاقتیں ہیں. وہ ایک شاعر نے کہا نا, طاقتیں تمہاری ہیں پر خدا تو ہمارا ہے. طاقتیں تمہاری ہیں پر خدا تو ہمارا ہے. تو جتنی بڑی بھی طاقت بن جائے اس دنیا میں, اللہ سے بڑی طاقت کوئی نہیں بن سکتا.
تو اس لشکر کو تباہ کیا گیا. اتنا بڑا واقعہ تھا. اسی سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. بنو ہاشم میں, مکے کا ایک بہت اعلیٰ خاندان, حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے, اور قریش کا جو قبیلہ ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ڈائریکٹ اولاد میں سے تھا. اور اس قبیلے کے اندر ایک نوبل فیملی تھی, بہت عظیم فیملی. یعنی وہ ایسی فیملی تھی کہ مکے کے اندر جو کعبۃ اللہ تھا اس کی کفالت اس فیملی کے حوالے کی گئی تھی. اور اسی خاندان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. اور اس کے بعد انشاءاللہ جو تفصیلات ہیں وہ ہم اپنی اگلی قسط میں بیان کریں گے. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم والحمد للہ رب العالمین.